السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو پچھلی آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو ہمارے ویزا ٹاپک پہ تھیں اور ریئیکشن پہ تھیں. آج یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. تو ہمارے ساتھ ایک معزز شخصیت موجود ہیں. ہم ان سے ویریس ٹاپک سے بات کریں گے. تو ان کا نام باسط علی ہے. یہ ڈیفرنٹ شعبہ جات میں یہ مہارت رکھتے ہیں، جیسے کہ انجینئر ہیں، انڈسٹریل انجینئر، کمپیوٹر ٹیکنالوجیز وغیرہ یہ مہارت رکھتے ہیں. تو چلیے ہم ان کا تعارف خود ہی بتاتے ہیں اپنے بارے میں. اس کے بعد ہم 4 ٹاپک پہ بات کریں گے جو ڈیفرنٹ ویریس ٹاپکس ہیں. تو ان سے کویشچن کر کے ان سے آنسر پوچھیں گے کیا کچھ ہے. تو چلیں میں ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ وہ اپنے بارے میں بتائیں کہ کیا کچھ جانتے ہیں. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم وعلیکم السلام. تمام معززین، اور بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا، اور مجھے بھی موقع دیا آپ نے کچھ اپنی رائے جو ہے وہ دنیا تک پہنچا سکوں، اور ہمارے جو معزز پرائم منسٹر ہے عمران خان تک اپنی بات پہنچا سکوں، تاکہ ہمارا ملک جلد سے جلد اچھی ترقی کے راستے پر چلے. تو بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا چلوں تو میرا نام باسط علی ہے. میں یہاں پر UAE میں ایز اے چیف انجینئر کام کر رہا ہوں. میرا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے انجینئرنگ کی ڈفرینٹ فیلڈز میں نے ایز اے سائنٹسٹ بھی کام کیا ہے، ایز اے انڈسٹریل انجینئر بھی کام کیا ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دی ہے، اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو میں نے ڈیولپ بھی کیا ہے اور انٹروڈیوس بھی کروایا ہے ورلڈ وائڈ. اور اب جن چیزوں کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے پاکستان کی ترقی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جلد سے جلد ترقی کرے. مختلف شعبہ جات جہاں پر پاکستان میں بہت ساری ترقی کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہی اور کام نہیں ہو رہا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ہو. اور کیا اقدامات ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے چلنا شروع کریں. تو جیسا کہ سر بتا رہے ہیں کہ ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو. تو ہم 4 ٹاپک پہ بات کریں گے اور میسیج دیں گے عمران خان صاحب کو، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں. تو وہ اس بات کو لیں، ہمارے پازیٹیو لیں. ہمارے پاس 4 ٹاپک ہیں. فرسٹ ہمارا ٹاپک ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے کہ ہم سر سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس بارے میں آپ بات کریں کہ کیا کچھ پرابلمز ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے پاکستان میں، جو ہم میسیج دیں عمران خان صاحب کو یہ اقدامات کریں تعلیم و تربیت کے حوالے سے. جی سر. جی آپ نے بہت اچھا ایک کویشچن پوچھا. تعلیم و تربیت یہ واقعی پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت کرنٹ جو سچویشن ہے پاکستان میں، وہ تعلیم و تربیت میں یا تعلیم میں وہ اتنے آگے نہیں بڑھے کہ جتنا ان کو ہونا چاہیے. ہمارا ملک بہت ساری چیزوں کے اندر بہت بہتر ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ چیزیں، وہ ایک طریقہ کار نہیں ہے جس سے ہم ایجوکیشن کو مضبوط بنا سکتے. وہ کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ یہ نہیں جانتے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں فرق کیا ہے. اور پھر ان فرق کے بعد ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے ہاں جو نئی ٹیکنالوجی دنیا میں انٹروڈیوس ہوتی ہے وہ پاکستان میں کیسے بنائی جاتی ہے. اگر ہم یہ ساری انفارمیشن اسکول سے شروع کر دیں کہ نئی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، نئی چیزیں انوویشن کیا ہوتی ہے، اور اگر اسکول کے بچوں کو ہم یہ پڑھانا شروع کر دیں کہ نئی ٹیکنالوجی کو اگر بنایا جائے تو کہاں کہاں پر ترقی کی جا سکتی ہے اور کن چیزوں کو ایز اے کھیل میں وہ بنا سکتے ہیں. ان چیزوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسے اگر ہم پرائمری یا سیکنڈری کے ان شعبہ جات کو دیکھتے ہیں تو ان میں صرف کتابیں ایز اے رٹا کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں.
کہ جو بہت پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے، رٹا سسٹم کے اوپر تنگ آ چکے ہیں، کبھی اسکول نہیں جانا چاہتے، تو کبھی ان کو چاہیے کہ ہاں وہ آرام کریں اور کھیلنے پر زیادہ توجہ دیں. ابھی تو ویسے بھی آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں تو ابھی تو ویسے بھی وہ کرائسس کرونا وائرس کی وجہ سے بھی بالکل اسکول بند ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر ایسا طریقہ نہیں. جیسے ابھی یو کے میں کئی ایجوکیشنل نظام ایسے ہیں جو کہ ریسرچ کے اوپر کام دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک پرٹیکولر ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو اس پر ریسرچ کی جاتی ہے کہ اس میں آپ کیا انوویشن کر سکتے ہیں، کیا نئی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے پراپرلی ریسرچ سینٹرز بھی پرووائڈ کیے ہیں کنٹری میں، جو بہت زیادہ ترقی کے اندر کام آتے ہیں. اب جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس ریسرچ سینٹر ہے ہی نہیں، نہ وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ وہ نئی انوویشن کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں. تو اینڈ اپ کیا ہوتا ہے کہ ایک ماسٹر آف اکنامکس ایک اچھا اکنامسٹ نہیں بنتا، ایک ماسٹر آف انجینئرنگ کرنے کے بعد اس کو پریکٹیکل میں جا کے نئی چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہی اگر پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکلی ایک انوویشن اور ایک ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ ریسرچ کروائی جائے تو کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ پاس ہونے کے بعد ایسا نہیں بچے گا جس کو نئی ٹیکنالوجی اور نئی انوویشن کے بارے میں نہ پتہ ہو اور وہ نئی انوویشن کرے. تو دوسرا جو ہمارا کویشچن ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے، کیا ہونا چاہیے ٹیکنالوجی سے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کو؟ جی بالکل. ابھی ٹیکنالوجی کے بارے میں ٹیکنالوجی ڈفرینٹ شعبوں میں بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی. ابھی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے ہمارے ہاں ڈپلومے کروائے جاتے ہیں، لیکن ڈپلوما صرف کتابوں کی حد تک ہیں. پریکٹیکلی اس میں بہت مائنر کروایا جاتا ہے. جیسے ابھی ایسوسیٹ انجینئرنگ بھی پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی گئی، اس میں الیکٹریکل، الیکٹرانک، کمپیوٹر، سیول سب انجینئرنگ کروائی ضرور جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس ریسرچ نہیں ہے. اگر پراپرلی ریسرچ سینٹر دیے جائیں تو یہ شعبوں کے اندر نئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی. اب سیول میں بہت ساری ٹیکنالوجی یو اے ای میں بھی یوز ہوتی ہے اور ادر امریکہ کے اندر بھی یوز ہوتی ہے، امریکہ، یو کے، ان کنٹریز میں یوز کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی ابھی تک انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارا کنسٹرکشن اور ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری انڈسٹری بہت پیچھے ہے. کچھ شعبوں میں لائک ٹیکسٹائل ہے، لائک کمپیوٹر کے جو بیسک کمپیوٹر کے کمپوننٹس ہیں وہ پاکستان میں پاکستانیوں نے ہی بہت ساری چیزیں امپورٹ کی ہیں جو مختلف کنٹریز میں گئے ہیں، انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں، وہی وہاں پر ابھی تک قابل تعریف ہیں، ان کا اچھا کام ہے. لیکن جو جس سے کنٹری بڑھ سکتا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے جا سکتا ہے، لائک کاروں کو بنانے کی مینوفیکچرنگ اور ایئر کرافٹ کے جو اسپیئر پارٹس ہیں ان کی مینوفیکچرنگ، اے ٹی ایم مشینز کی مینوفیکچرنگ، ان کے اسپیئر پارٹس کی مینوفیکچرنگ، اس طرح کے بہت سارے شعبے ہیں جو ابھی بھی پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور وہ ابھی بھی پوری دنیا جو ہے وہ یا تو چائنا سے امپورٹ کر رہی ہے، جرمنی سے امپورٹ کر رہی ہے، جاپان اس کو مینوفیکچر کر رہا ہے. اب یہ اگر میں ان کی بات کروں تو انہوں نے کیسے یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں، وہ اچیو اس طرح سے کی ہیں کہ انہوں نے اسکول کے اندر ریسرچ سینٹرز انٹروڈیوس کروائیں. ان کے چھوٹے بچے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی نہیں سیکھتے. اگر ہم ابھی سے بچوں کو اچھا سکھائیں گے تو آگے وہ اچھی جنریشن بنیں گے اور آگے اچھے طریقے سے آگے بہت ساری چیزوں کو انوویٹ کر کے پوری دنیا میں چیزیں یہ پھیلا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اگر ریسرچ سینٹر دے دیے جائے اور ان کی اچھی پراپرلی ٹریننگ دی جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ 1 سے 2 سال کے اندر ایسے انجینئرز آپ کی کنٹری میں انوویشن دینے کے لیے آ جائیں گے سامنے جو آپ کو پہلے نظر نہیں آ رہے. ابھی جتنے بھی ریسرچ سینٹرز دیے گئے ہیں وہ اتنے لمیٹڈ ہیں
کہ وہ یونیورسٹی تک محدود ہیں لیکن باہر عام لوگوں تک اس کی ایکسیس بھی نہیں. اوکے، تو تیسرے نمبر پہ ہمارا جو کویشچن ہے وہ پروگریس ہے، ترقی. تو کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ آپ کیا پوچھنا چاہیں گے، کیا میسیج دینا چاہیں گے خان جی، صاحب؟ پاکستان بہت سارے شعبوں میں ابھی بھی ترقی کر سکتا ہے. اس میں پاکستان کی اکنامی بھی بہتر ہو سکتی ہے. اس میں پاکستان میں ہی بہت سارے ایسے فیسلٹیز اویلیبل ہیں لائک چارکول. ہمارے پاس اتنے کانیں ہیں چارکول کی، اگر ہم ان کے اوپر بھی کام کریں تو اتنے وسیع تعداد میں ہم چارکول ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر پاور پلانٹ بنا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی جو انٹرنل اکنامی بھی ترقی یافتہ ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس، ہم خود ایٹامک انرجی کے کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے ایٹامک انرجی ہونے کے باوجود. اب اس میں سارے سلوشن اویلیبل ہیں. ایٹامک انرجی سے کمپلیٹ پاور کی سلوشن نکالے جا سکتے ہیں اور ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہیں. آپ اگر پریویسلی ڈاکٹر عبدالقدیر کے تمام اسپیچز کو سن لیں تو اس میں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سلوشن اویلیبل ہے، لیکن پاکستان میں اپنے سائنٹسٹ کی اتنی قدر نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ سلوشن آگے ڈیلیور نہیں کرنا چاہ رہے. تو ابھی ہمارے پاس بھی سلوشنز ہیں کہ پاکستان میں پاور کا نظام صرف 1-1.5 سال کے اندر سلوشن ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں کیا جا رہا. پاکستان میں یہ جو ترقی کرنے کے لیے یہ چارکول کا ہے، بلڈنگز کا ہے، کنسٹرکشن کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، کمپیوٹر انٹروڈیوس کروانے کا ہے، سیٹلائٹ کا ہے اور ایروسپیس کا ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی ابھی تک پاکستان اس لیول پر نہیں پہنچا. جیسے پاکستان میں ابھی ایروسپیس پر کام کر رہا ہے ہمارا ایک بہت اچھا ادارہ ہے. بظاہر انہوں نے بہت ساری پروجیکٹس پر کام کیا، لیکن ابھی تک ان اداروں نے اس چیز کو اچیو نہیں کیا کہ اپنی سیٹلائٹ کو پرماننٹلی بہت سارے اور بھیج کر بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کر سکیں، انٹرنیٹ کو اور مضبوط بنا سکیں. ان چیزوں کے اوپر ابھی بھی ورکنگ جاری ہے لیکن جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. اوکے، سو ہمارا جو چوتھا کویشچن ہے وہ پاسپورٹ ہے. ہمارا جو ٹریولنگ ہے، ہمارا جو ٹورزم ہے، جو پاکستان میں جو مسئلے مسائل ہیں، ہم اس پہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ پاکستان کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ٹریولنگ کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں، اور ٹورزم کا کیا پرابلم ہے وہاں پہ پاکستان میں ٹورسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو آپ اس معاملے میں. جی، یہ بہت اچھا کویشچن ہے. اس کے اندر ہم لوگ یہ ضرور بات کریں گے کہ ہماری جو پاسپورٹ کے رینکنگ ہے وہ اس وقت بہت کم ہے. اب جب بھی ہم پوری دنیا کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر ہر ایک کنٹریز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایزیلی کراس آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایک ہمارا پاسپورٹ دیکھ کر ہمیں ایک الگ سے کیو لائن کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک لانگ کویسچننگ، لانگ انفارمیشن کے بعد، فرسٹریشن کے بعد جب پورے ایئرپورٹ پر کوئی نہیں بچتا تو پھر ہمیں وہ کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ ٹھیک ہیں، آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو ایک فرسٹریشن آتی ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پر کیوں، تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم جو پاکستانی، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کی وجہ سے بدنام ہیں، تو ایسی چیزیں غلط ہیں. ساری ایسی انفارمیشن بھی نہیں ہے. چند ایک لوگوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ میجورٹی اگر پاکستان سے باہر آتی ہے تو یہ سوچ کر آتی ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو ہمارا کنٹری کا نام بھی بدنام ہوگا. تو وہ یہاں پر میکسیمم اپنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کام کریں. ہم اچھے انجینئرز بھی یہاں پر ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی یہاں پر ہیں، ایون کہ ورکر بھی جو کام کر رہے ہیں وہ اس لیول پر کام کر رہے ہیں کہ برج خلیفہ کے ٹاپ تک ان لوگوں کے سارے ورک اور فیسلٹیز پہنچی ہے کہ ان لوگوں کی ہی مدد سے یہ برج خلیفہ بھی کمپلیٹ ہوا.
ان لوگوں کی ہی مدد سے کئی ایسی بڑی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا جا چکا ہے. اب ہم نے ناسا میں بھی کام کیا, اس میں مائکروسافٹ میں بھی پاکستانی کام کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ بڑی انڈسٹریز جو کہ ایک نامور انڈسٹریز, اس میں ریسرچ سینٹرز کے اندر آلریڈی پاکستان کا نام ہے. لیکن ہمارے پاسپورٹ کی ورتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کی ریزن کچھ پالیسیز ہیں کہ اگر ہم تمام کنٹریز کے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں اور اوپنلی ہم کنٹریز کو بھی فیسلٹیز دیں, ادر کنٹریز کو بھی, اور اس کے بجائے ہم اپنے خود کو بھی فیسلیٹیٹ کریں, تو ہمارے رابطے بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہمارے کچھ دوست, کچھ بھائی لائک یورپ میں ہے کام کر رہے ہیں. یورپ میں کچھ لوگ ہم کہتے ہیں کہ یو کے میں, اٹلی میں, ان کو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں. ابھی کئی ایسے ہیں جیسے یوکرائن ہے, اس میں ڈفرینٹ ادر سائپرس وغیرہ یہ کنٹریز ہیں, ان کے اندر پاکستانی تو آلریڈی ہیں, ان کا نام بھی ہے, جو چند ایک پاکستانی, ان کا بہت اچھا نام ہے, اچھی ورتھ ہے. اگر لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اتنا اچھا پروٹوکول اس کنٹری کو نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے ہمیں اتنی ورتھ نہیں ملتی. اگر وہ پراپرلی کمیونیکیٹ کیا جائے, ان سے نئی چیزوں کی پالیسی کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے, تو ہمارے پاسپورٹ کی ورتھ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ہم ان کنٹریز کو ابھی تک اپروچ نہیں کر پائے ٹورزم کے لیے. اگر ہم ٹورزم کے لیے اپروچ کریں اور پراپرلی ایک فیلڈ کو فروغ دیں, ٹورزم ادر آل کنٹریز کے اندر بھی, اور ان کو انوائٹ کر کے ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ کمپین چلائیں, تو ڈیفینیٹلی جو بھی کنٹریز میں آئے گا وہ یہ ضرور بولے گا کہ پاکستان از اے سیف کنٹری, اٹس ناٹ انسیف کنٹری. نہیں, ایسا تو وہ ہمارا جو معاون خصوصی ہے, کیا نام ہے اس کا, زلفی بخاری, وہ کر رہا ہے اس سلسلے میں ٹورزم کے حوالے سے کافی وہ اقدامات کر رہے ہیں. جی, اقدامات میں نے دیکھے ہیں جو پریویسلی اقدامات کیے ہیں, کچھ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی, کچھ یوٹیوبر بھی وہاں پر گئے ہیں. اب میں خوشی ہوتی ہے کہ ایک چیز بہت اچھی ہوئی, لائک عمران خان نے سکھوں کے لیے ایک پورا راستہ کھولا. اب سکھ جو ہیں پوری دنیا سے وہاں پر ٹریول کر کے آتے ہیں, وہ خود بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے. یہ ایک ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اس کے بعد ہم جو ادر کنٹریز ہیں ان تک اپروچ نہیں کر پا رہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپروچ ہو تو ہم جلد سے جلد یہ ترقی کے راستے پر چل سکتے ہیں. چلیے ہم یہ میسیج کنوے کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو. وہ امید ہے کہ وہ یہ ہمارا میسیج ہمارے پرائم منسٹر تک پہنچے گا, وہ پازیٹیو لیں گے اس بارے میں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو. بائے.